ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے دوست بآواز بلند درود پاک آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بحمد تعالی حضور داتا علی حجویری بن سلیمان بن عثمان بن علی 978 سال ہو گئے آپ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور بحمد تعالی ہمارے بھی دوست احباب یہ حاجی بشیر صاحب کے صاحبزادگان آل رسول آل بطول علی حجویری کا عرس ہر سال مناتے ہیں، اور قیامت تک ان بزرگوں کے عرس ہوتے رہیں گے، اور اللہ کی مخلوق ان کے فیضان سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ تو اتفاق ایسا ہے کہ جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو لنگر کا بھی آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، دوست احباب کا بھی آنا جانا، کچھ زور کے بعد کے بیٹھے ہوتے ہیں، کام کاج ہوتا ہے، اور تو آخر میں ہم لینے تو لنگر ہی آتے ہیں نا سارے دوست، کوئی روحانیت کا لنگر، کوئی جسمانی لنگر، کوئی کسی طرح، لیکن ان بزرگوں کے لنگر میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑی شفاعت ہیں، بڑا فیضان ہے۔ تو آئیے وقت کی مناسبت سے میں اولیاء کاملین کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ محبت سے کہہ دو، قرآن پڑھا ہے سبحان اللہ کہہ دو۔ آپ کا سبحان اللہ کہنا خالی نہیں ہے، سبحان اللہ کے 9 حرف ہیں، جو بھی دوست مسلمان نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا کہے گا نا سبحان اللہ، اس کے دفتر میں 90 نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ تو محبت سے کہو۔ تو اس آیت کی تشریح، تفسیر اور آگے چل کر اولیاء کاملین کا فیضان، ان کے عبادت، ریاضت، جہد اور ان کی کرامتیں اگر تفصیل کے ساتھ بیان کروں تو وقت کم ہوتا ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے مختصر بیان کروں گا۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے
فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان کے بارے اللہ نے جب یہ اعلان فرمایا تو پہلے کیا فرمایا؟ اللہ۔ سادات کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، تو اللہ کا معنی کیا ہے؟ آگے تو ہے نا الا ان اولیاء اللہ، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست، لیکن اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی ہے خبردار۔ کیا معنی ہے؟ خبردار۔ یہ جو میرے ولی ہیں نا، ان کی طرف میلی آنکھ بھی نہ دیکھنا۔ اللہ نے پہلے فرمایا اللہ جو میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں، میرے پیارے ہیں، ان کی طرف میلی آنکھ بھی نہیں دیکھنی۔ تو پتہ چلا آج دنیا میں ہم آپس میں کوئی دوستی دو گروپ بن جاتے ہیں نا، تو پھر جب دوستی بن جاتی ہے تو دوسرا دوست کہتا ہے اب اس کے ساتھ میں نے دوستی پکی کر لی ہے، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن۔ آپ جانتے ہیں نا، میں اشارہ ہی کروں گا، سمجھاتا ہی جاؤں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بندے میرے ہو جاتے ہیں، میں انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ اللہ خبردار، ان کی دوستی میری دوستی ہے، ان کی دشمنی میری دشمنی ہے۔ تو اب اللہ کے ولی سے جو عداوت رکھے وہ کس سے عداوت رکھے گا؟ اللہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ خبردار، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، میرے یہ ولی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ والوں کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دے گی۔ اگر دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت کرے گا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جو میرے ولی کے ساتھ محبت کرے گا اس کو بھی میں اپنا محبوب بنا لوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ آگے فرمایا کہ یہ جو میرے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ انہیں دنیا میں آخرت میں کوئی ڈر ہے ہی نہیں، کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ تو سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جن کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، میرے ولی میرے دوست ہیں، انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، آخرت میں بھی کوئی غم نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو اپنا دوست بنا لیا، جس کا اللہ دوست بن جائے پھر اسے کس چیز سے خطرہ ہے، کس چیز کا غم ہے؟ کوئی غم نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہ اس دنیا میں وہ کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ تو آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو میرے ولی ہیں نا، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ اور میرے ولی ہیں کون؟ اب یہ جو ہے نا قرآن پاک کی ہے، یہ کسوٹی ہے اللہ والوں کی۔ جو اس کے مطابق ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، اس آیت کے مطابق۔ جو اس آیت کے مطابق نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جو اس آیت کے مطابق نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی، اللہ فرماتا ہے وہ ہے میرے دوست جو کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، متقی بھی ہو۔ اب سبحان اللہ ذرا جلدی آئیے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ مسلمان مومن، الذین آمنوا، ایماندار بھی ہو، وکانوا یتقون، متقی بھی ہو اور پرہیزگار بھی ہو۔ تو پتہ چلا کافر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بولو کافر اللہ کا ولی، کیونکہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ پہلی شرط تو کلمہ پڑھے، ایمان لائے، ایماندار ہو تو پھر ہی اللہ کا ولی ہوگا نا۔ اگر کلمہ نہیں پڑھا، چاہے تمہیں ہوا میں اٹھتا نظر آئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، مداری تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جو
مسلمان مومن ہو، کلمہ پڑھا۔ پھر دوسری بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان رکھی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، نمازی بھی ہو، صوم و صلاۃ کا پابند بھی ہو، میرے حبیب کی سنت کے مطابق اس کا اوڑھنا ہو، اس کا پہننا ہو، اس کا لباس ہو، اس کا چہرہ ہو، اس کا وضع، اس کی قدا ہو، اس کی حجامت ہو، اس کا چلنا پھرنا میرے حبیب کی سنت کے مطابق ہو۔ پتہ چلا اللہ کا ولی کون ہے؟ پہلا یہ ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہو، کیا ہو؟ ایماندار ہو۔ وقت کم ہوتا ہے لیکن آج ہمارے ہاں دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے مرزائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پادریوں کے پاس چلے جاتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، یہی پر اللہ کا ولی ہے، اللہ والا ہے۔ کوئی بھی اللہ والا مداری ہے، اگر کلمہ نہیں پڑھا مداری سمجھو، جادوگر سمجھو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس کے مطابق ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر کلمہ نبی پاک کا نہیں پڑھا، مسلمان مومن نہیں ہے، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں ہے، تو اللہ کا ولی کوئی نہیں ہے، بس دنیا کمانے کے لیے ہے۔ سیدھی سی بات۔ ہمارے بھولے بالے مسلمان بھائی، ہماری بھولی بالی مائیں بہنیں گرجوں میں پہنچی ہوتی ہیں، عیسائیوں کے پاس پہنچی ہوتی ہیں، یہ بڑا حدیث کی طرح، جب اس نے تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو وہ کہاں سے کامل آ گیا؟ پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ایماندار ہو، پھر اللہ کا ولی ہے۔ اور ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ، نہ توبہ، نہ داڑھی، نہ مچھ، کچھ بھی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے متقون، وہ متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اگر میں حدیث پڑھ دیتا تو آپ کہتے ہیں شاید یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن قرآن تو ضعیف نہیں ہے نا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں قرآن سے عرض کرتا ہوں کہ متقی جو اللہ نے فرمایا وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ شاید یہ میری تقریر آپ کے احباب کو اچھی نہ لگ رہی ہو، لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی پوری دی ہے۔ اب قرآن پاک سے سنو کہ قرآن پاک کس کو متقی کہہ رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو تو یہ پہلا سپارہ سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم آتا ہی ہے نا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ پاک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ اکثر یہ آیت مبارکہ آسان ہے سنتے رہتے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اب وہ میں نے جو الذین آمنوا وکانوا یتقون پڑھا ہے نا، اس کی تفسیر قرآن بیان کر رہا ہے کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے۔ بولو، جو متقی کون ہے؟ جو ہم جتنے بیٹھے ہیں کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو، اللہ کو نہیں دیکھا تو ہم غیب پر ایمان لائے ہیں نا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک ذات وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا نا، تو ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھا، حضور کی شریعت میں، حضور کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور الحمدللہ
مسلمانوں تم امام حسین کی اس نعمت کو بھی کبھی پورا نہیں کر سکتے جنہوں نے کربلا کے میدان میں کلمے کا حق ادا کیا۔ ہمیں تو دین پلیٹ میں مل گیا نا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتے ماں باپ نے کان میں اذان کروا دی اور سنتے کرا دی، بڑے ہوئے کلمے پڑھا دیے، تو ہمیں تو اسلام پلیٹ میں ملا ہے نا۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر 72 تن شہید کروائے نا، ان کو پتہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی کتنی قدر ہے۔ بات دور چلی جائے گی تو کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے۔ آگے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم غیب پر ایمان بھی لے آئے، نماز بھی پڑھے، اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ تو اب متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے، اور آگے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ جو نماز پڑھے، جو لگتا کہ نماز کا پتلا ہی ہے، متقی نہیں بتا رہا ہوں نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نمازی ہو، صرف کلمے والا مسلمان نہ ہو، کلمہ پڑھ لیا بس اللہ خیر اللہ، فرمایا نمازی ہو، وہ مومن ہے، وہ ولی ہے۔ اگر نماز روزہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کیا غیب پر ایمان لائے، نمازی ہو، نماز پڑھنے والا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ چاہے دل کی نماز پڑھے تو کھانا بھی دل کے ساتھ کھا لیا کرے۔ نماز تو حضور کی سنت کے مطابق رکوع سجود ہے نا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا پیر جو ہے وہ اس نے دل والی نماز پڑھی ہوئی ہے۔ میرے حسین نے تو دل والی نہیں پڑھی، میرے علی نے تو دل والی نہیں پڑھی، میرے حسن نے تو نہیں پڑھی، علی اکبر نے تو نہیں پڑھی، امام قاسم نے تو نہیں پڑھی۔ یہ کون سا اللہ کا ولی آ گیا جو کہتا ہے یہ ہمارا ولی، جو ولی ہے نا جس کا ہم نے پیشوا پکڑا ہے، جس کو یہ جی اللہ والا ہے، اس کی نماز دل والی ہوتی۔ نہ محمد رسول اللہ دل والی پڑھے، نہ حسن حسین دل والی پڑھے، نہ صدیق اکبر پڑھے، نہ عمر بن خطاب پڑھے، نہ عثمان غنی پڑھے، نہ حیدر کرار پڑھے، اور تو یہ کہتا ہے کہ ہمارا پیر کہتا ہے جی ہمارا حسین پڑھ گیا۔ حسین نے تو نیزے کے سر پہ قرآن بھی پڑھا ہے، تو بھی پڑھ کے بتانا۔ تن کہاں ہے، سر نیزے پہ ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو نماز دل والی نہیں پڑھی۔ یا یہ نہیں ہے کہ بیٹھے کربلا میں ہیں اور سجدہ مدینے میں ہو رہا ہے، سجدہ تو کربلا کے میدان میں کیا آپ نے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے بھولے بالے نوجوان مسلمان اور خاص کر کے سنی حضرات جو ہیں، وہ جس کے پیچھے لگ گیا وہ نماز کہتا ہے جی پیر نے ہی پڑھ لی ہے۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر ہے، پیر نہیں ہے۔ پیر امام حسین ہے، پیر مولا علی کائنات، وہ نماز